میرے بیٹوں، مجھے لگتا ہے کہ میرا آخری وقت قریب آ رہا ہے۔ ابو جی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہوا آپ کو؟ بیٹا، بھلا کون اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے آتا ہے؟ جیسے خالی ہاتھ آئے تھے ویسے ہی خالی ہاتھ جانا ہے۔ بیٹا، ہم اسی مٹی سے بنائے گئے ہیں اور اسی مٹی میں دفن ہو جانا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے میری ملکیت پر لڑیں۔ اسی لیے میں مرنے سے پہلے اپنی ملکیت اپنے بیٹوں میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے تو ابو جی، لائیے میرا حصہ۔ اور ابو جی، میرا حصہ بھی دے دیجیے۔ اور میرا حصہ بھی۔ اور میرا بھی۔ نہیں بیٹا، میں ملکیت اس طرح تقسیم نہیں کروں گا۔ تو پھر ابو جی، آپ کس طرح تقسیم کریں گے ملکیت؟ بیٹا، میں نے اپنی چارپائی کے 4 پایوں کے نیچے تم لوگوں کے حصے رکھ دیے ہیں۔ تم سب اپنا اپنا ایک پایا چن لو، اور میرے مرنے کے بعد تم سب اپنے اپنے پائے کے نیچے گڈھا کھودنا، جس کے حصے میں جو نکلے گا وہ اسی کا ہوگا۔ جی ابو جی، ہم ایسا ہی کریں گے۔ ابو جی، یہ کیا ہوا آپ کو؟ ڈاکٹر، پلیز بتائیے میرے ابو کو کیا ہوا؟ ان کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی ہے۔ A few minutes later. چلو بھائی، اب چارپائی کے نیچے کھود کے اپنا اپنا حصہ نکال لیتے ہیں۔ ہاں بھائی، چل نکالتے ہیں حصہ۔ بھائی، میرے حصے میں تو ہیرے اور جواہرات نکلے ہیں، تمہارے حصے میں کیا نکلا ہے؟ میرے حصے میں سونا نکلا ہے۔ بھائی مبارک ہو۔ تمہیں بھی مبارک ہو بھائی۔ یار بھائی، تمہارے حصے میں کیا نکلا ہے؟ بھائی، میرے حصے میں تو مٹی نکلی ہے۔ تمہارے حصے میں کیا نکلا ہے؟ میرے حصے میں ہڈیاں نکلی ہیں۔ بھائی، تقسیم میں انصاف نہیں ہوا، ہمیں چل کر اپنا حصہ لے لینا چاہیے۔ ہاں ہاں، ہمیں اپنا حصہ لے لینا چاہیے۔ بھائی، ہمیں ہمارا حصہ دے دو، تقسیم میں انصاف نہیں ہوا۔ بھائی، تمہارا کون سا حصہ؟ جو ہمارے حصے میں نکلا ہے وہ ہمارا ہے، اور جو تمہارے حصے میں نکلا ہے وہ تمہارا ہے۔ دیکھو، سیدھی طرح سے ہمیں ہمارا حصہ دے دو، نہیں تو کیا کر لو گے تم؟ رک جاؤ بھائی، ہمارے ابو اسی لیے ملکیت تقسیم کر کے نہیں گئے تھے تاکہ ہم اس پر لڑیں، بلکہ اس لیے تقسیم کر کے گئے تھے تاکہ ہم لوگ نہ لڑیں۔ میری بات مانو، ہمیں کسی بڑے سے پوچھنا چاہیے۔ A few minutes later. دادا جی، ہمارے ابو نے مرنے سے پہلے ہم چاروں میں اپنی ملکیت تقسیم کی تھی، جس میں ایک کے حصے میں جواہرات اور دوسرے کے حصے میں سونا اور میرے حصے میں مٹی اور آخری کے حصے میں ہڈیاں ہیں۔ تقسیم میں انصاف نہیں ہوا، ہمیں ہمارا حصہ چاہیے۔ بیٹا، اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا، تمہارے ابا نے کچھ نہ کچھ سوچ کر ہی اپنی ملکیت اس طرح تقسیم کی ہوگی۔ تو اب ہم کیا کریں دادا؟ بیٹا، تم ایک کام کرو، تم بادشاہ کے پاس جاؤ، وہ ضرور تمہارے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ جی دادا، شکریہ۔ جی، تو آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ہمیں بادشاہ سے ملنا ہے۔ نہیں، تم بادشاہ سے نہیں مل سکتے، جاؤ یہاں سے۔ ہمیں ان سے ملنا ہے، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اچھا، تم سب یہی رکو، میں بھی بادشاہ سے پوچھ کر آتا ہوں۔ بادشاہ، باہر 4 بھائی آئے ہیں، کہہ رہے ہیں آپ سے ملنا ہے۔ انہیں واپس جانے کا کہہ دو۔ پر بادشاہ، وہ نہیں جا رہے، کہہ رہے ہیں آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اچھا، پھر بلا لو انہیں۔
بادشاہ، ہمارے ابو نے مرنے سے پہلے ہم چاروں میں اپنی ملکیت تقسیم کی تھی، جس میں ایک کے حصے میں جواہرات، دوسرے کے حصے میں سونا اور میرے حصے میں مٹی اور آخری کے حصے میں ہڈیاں ہیں۔ تقسیم میں انصاف نہیں ہوا، ہمیں ہمارا حصہ چاہیے۔ اچھا، تمہارے ابو کا نام کیا تھا؟ ہمارے ابو کا نام ساہوکار تھا۔ تم میں سے جواہرات والا جواہرات لے لے اور سونے والا سونا لے لے اور مٹی والا ساہوکار کی زمینیں لے لے اور ہڈیوں والا ساہوکار کی بھیڑ بکریاں لے لے۔ اور اسی لیے ہمیں بھی اپنے بڑوں کی بات ماننی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کرتے ہیں ہماری ہی بہتری کے لیے کرتے ہیں، اور نہ ہی ہمیں اپنے بڑوں سے زبان درازی کرنی چاہیے اور نہ ہی ان کے فیصلوں پر انگلی اٹھانی چاہیے۔ تو گائز، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کر دیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی لازمی دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ایسی ہی مزیدار ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔